السلام علیکم۔ آج میں کافی دنوں کے بعد حاضر ہو رہا ہوں۔ کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور یہاں کا ویدر بھی پاکستان میں خاص طور پر لاہور کا ویدر بھی بڑا سموکی ہے اور بڑا عجیب قسم کا ہے، اور یہاں کھانسی، زکام اور گلا اور بخار اور اسموک اتنی ہے کہ جب آپ کھانستے ہیں تو بڑا گلے میں سے بڑا ریشہ نکلتا ہے۔ تو میں اس پرابلم میں مبتلا تھا، تو اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو بھائیو، آج کل ایک بڑی سٹوری چل رہی ہے۔ ہمارے بہت بڑے کامیڈین تھے علی اعجاز، ان کے متعلق ڈفرینٹ، اور ان کی جو پچھلے دنوں کوئی 40-45 منٹ کی ایک ویڈیو چلی جس میں وہ اس قدر بری طرح رو رہے تھے اور اپنا حال سنا رہے تھے کہ ہر آدمی بہت رنجیدہ ہوا کہ جس نے 131 فلموں میں کام کیا ہو اور لاکھوں ہزاروں روپیہ کمایا ہو، اپنا گھر بنایا ہو، ماشاءاللہ 2 بچے ہوں، بیوی ہو، اور اتنی آنر ہو، اور نیشنل ایوارڈز لیے ہوں، اور جب بوڑھا ہو جائے یا بوڑھے ہونے کی طرف روانہ ہو جائے، اچانک انہیں بیماری نے ہاتھ دبوچا اور وہ فالج میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ بالکل بے حال ہو گیا ہے۔ اسی دوران ان کے بچوں نے اور ان کی فیملی نے ان کی جائیداد، ان کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ جب وہ واپس آئے تو وہ جب ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تو سارے بچے اٹھ کے چلے جاتے، بیگم بھی اٹھ کے چلی جاتی۔ وہ بہت روتے کہ یا اللہ مجھ سے کیا گناہ ہوا۔ بعض اوقات تو اس قدر چیخ چیخ کر کہتے کہ میں ننھے کی طرح ہو جاتا، میں خودکشی کر لیتا، لیکن پھر بعد میں مجھے خیال آتا ہے کہ یہ خودکشی جو ہے نا بالکل حرام ہے۔ تو میں اپنی خدا سے دعائیں کرتا، نمازیں پڑھتا، میرا اللہ کی طرف رجحان تھا۔ میں سید فیملی سے میرا تعلق ہے۔ اور دوسری ایک بڑی عجیب بات، اس کے دونوں بیٹے اور بیوی کہا کرتے تھی کہ تم سید ہو، تم کس شعبے میں تم نے یہ اپنا ایسے شعبہ تم نے اختیار کیا جو ایک قسم کا کنجر خانہ ہے۔ میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں، بڑی مجبوری سے یہ میں نے ایسا بڑا گھٹیا لفظ استعمال کیا، لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسی شعبے سے انہوں نے لاکھوں ہزاروں کمائے، گھر بنائے، گاڑیاں بنائیں۔ ہر سال یہ نئے ماڈل لیا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کے لیے اور بچوں کو پڑھائی کے لیے انہوں نے آسٹریلیا بھیجا۔ اور اب اس حال میں جب پہنچے تو سب ان کا ان کا ساتھ چھوٹ گیا۔ یہ کوئی عجیب، یہ خاص طور پر فلم انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ وحید مراد کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا، رنگیلے کے ساتھ بھی ہوا، اور بھی بہت سے اداکار ایسے ہیں ابھی تک جو زندہ ہیں، وہ اتنی بے بسی کی حالت گزار رہے ہیں کہ جو ناقابل فراموش ہیں، جو کبھی بھولے نہیں جا سکتے، کہ جن کا کبھی عروج تھا تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے جب گھٹے لگ جاتے تھے۔ تو ہم علی اعجاز کی طرف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب ڈرائنگ روم میں آتا ہوں یا اپنا ٹی وی لاؤنج میں آتا ہوں، سارے مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں پھر لڑکھڑاتا ہوا مجھے ایک کمرہ دیا ہوا تھا، کمرہ نہیں، وہ برساتی سی تھی، اس میں ایک پنکھا لگا ہوا تھا، ایک کولر تھا، اور چادانی رکھی ہوئی تھی، اور اس طرح کے، اور ساتھ ہی گیس کا ساتھ ہی کنیکشن تھا وہ ہاں۔ تو وہ اس طرح کہ میں اپنی ضروریات پوری کر لیتا۔ وہ نوکر مجھے کھانا دینے کے لیے کبھی آ جاتا، کبھی بھول جاتا، کبھی بے وقت دے جاتا، یعنی کہ میں دو وقت کی روٹی سے بھی میں آوازار ہو گیا تھا۔ مجھے وہ بھی ٹائم سے نہیں ملتی تھی، میں بہت بے بس ہو گیا تھا۔ میرے ملنے والے کو بھی آتے ہیں تو وہ پچھلی سیڑھیوں سے آتے، وہ گھر والوں نے بنوا دی تھی پچھلی سیڑھیاں، تو وہاں سے آتے وہ سارے مجھے بہت کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو میں گڑ گڑا کر رو اٹھتا، اپنے خداؤں سے معافی مانگتا کہ یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ تو وقت گزرتا گیا۔ ان کے دوست تھے قمر جمیل صاحب، وہ ان کے ساتھ بڑی ہمدردی سے پیش آتے،
बड़ी मोहब्बत से पेश आते। 10 साल तक उनको अपने पास रखा, अपने दफ्तर में बिठाते, खाना खिलाते, नाश्ता करवाते, घर से लेके आते, छोड़ते। ये फिल्म इंडस्ट्री वालों की कोई अजीब रवायत है कि जब कोई कमज़ोर हो जाता है, जिसके पास पैसे नहीं होते, उसकी औलाद बहुत अच्छी हो जाती है, बड़े अच्छे ओहदों पर चली जाती है, अच्छा पैसा कमाती है, लेकिन वो जिसकी वजह से वो कामयाबी हासिल होती है, वो उससे बिल्कुल बेताल्लुक़ हो जाते हैं। ये बड़ी एक अजीब स्टोरी थी। ये अली एजाज साहब इसके ऊपर बड़े दिल गिरफ्तार थे कि ये हम लोगों के साथ क्या होता है, कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। इस वक्त अली एजाज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। वो अल्लाह उन पर अपनी रहमतों में रखे, उनके गुनाहों को बख्श दे, और बहुत सारी दुआएं। तो ये अली एजाज साहब के मतलब में एक ये नसीहत आमोज़ ये एक स्टोरी है, ख़ास तौर पर फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, कि वो लोग अपने बुढ़ापे के लिए कुछ अपना असबाब बचा के रखें, ताकि उन्हें दर बदर न फिरना पड़े, कोई हुकूमत के आसरे पे ना हो, कोई ऐसे लोगों के ना हो, भरोसे पे ना हो कि जिनका इंतज़ार करे और वो दम दे जाए। तो इस बेबसी की हालत में उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म की, और हम बस उनके लिए दुआ गो हैं, और उनके बच्चों के लिए भी हैं कि अल्लाह मियाँ उनको हिदायत दे, और अपने गुनाहों की वो माफ़ी मांगे। उनकी बेगम साहबा भी बड़ी पढ़ी लिखी हैं, अगर उनसे भी कोई ऐसी कोताहियाँ हो गई हों, अल्लाह ताला उन्हें भी माफ़ फरमाए, वो ख़ुद भी माफ़ी मांगे, और अपने अल्लाह से कि हर इंसान पर जब बुढ़ापा, तो अगर ज़िंदगी रही तो बुढ़ापा तो आता ही है, ये ना हो कि उनके साथ भी इसी तरह का सलूक हो। तो ये मेरी छोटी सी वीलॉग थी जो मैंने पेश किया। ये अली एजाज के मुतल्लिक हैं, और ये हमें बहुत याद आते हैं जब वो हमारे किसी फिल्म में आते हैं, किसी ड्रामे में बहुत पुराने दिखाए जाते हैं, किसी सीन में आते हैं, तो लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, और इंतहाई वो खूबसूरत नज़र आते हैं। लेकिन उनका बुढ़ापा देखकर तो इंसान के, अच्छे भले इंसान के आंसू निकल आते हैं। तो मेरे भाइयों, बस ये आज का छोटा सा वीलॉग था। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये दूसरा हिस्सा है मेरा, ये जो है हमारे कॉमेडियन अली एजाज साहब के मतलब। इंशाल्लाह आइंदा में मैं हाज़िर हूँगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी सेहत ठीक रहे। खुदा हाफिज़।